الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب رب العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. آج ہم جامعہ مدینۃ العلم جو اہل سنت و جماعت کا ایک مثالی ادارہ ہے، اس کی ختم بخاری کی تقریب میں جمع ہیں۔ اس ادارے کے بانی سند المحدثین، فخر المدرسین، بحر العلوم حضرت علامہ محمد نواز نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو اپنی بارگاہ میں بلند فرمائے اور اس ادارے کی خدمات کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے۔ حضرت کے صاحبزادگان علامہ صاحبزادہ محمد صفوت اللہ کیلانی خطیب ناروے زید مجدہم اور شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ قاری خالد محمود صاحب کیلانی زید مجدہم اور الشیخ السید عمر سلیم الحسینی صاحب زید مجدہم اور شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مفتی محمد احسان اللہ کیلانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت علامہ صاحبزادہ محمد اکرام اللہ کیلانی صاحب، صاحبزادہ انعام اللہ کیلانی صاحب، حضرت علامہ مفتی محمد رمضان اویسی صاحب، اور مجھے یہاں تک اسلام آباد سے اور صبح یہاں تک لانے والے حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد ابو بکر صدیق صاحب، حضرت علامہ طاہر عزیز باروی صاحب خطیب ناروے، اور اسٹیج پر موجود جملہ اجلہ افاضل اکابر علماء کرام، یہ میری کوتاہی ہے کہ سب کے نام مجھے یاد نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ آج مسند فضیلت پر فائز ہونے والے علماء کرام
ادارے کے لائق و فائق حضرات اساتذہ کرام، خطبائے اہل سنت اور اس ادارے کے طلباء کرام اور جملہ حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ ختم بخاری کی تقریب ہے اور صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس آپ نے سنا۔ اس کی مناسبت سے میں عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق چند ضروری گزارشات آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں پیش کروں گا، اور یہ کہ ہم اپنے عہد پر اس کی تطبیق کیسے کر سکتے ہیں، یا ہمارے عہد کے چیلنجز کیا ہیں، اس پر بھی آپ سے گفتگو کی جائے گی۔ وقت کی تحدید کے پیش نظر میں چاہوں گا کہ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں۔ آخری حدیث مبارک کا ترجمہ الباب آپ نے پڑھا، اور الامام بخاری جو ابواب کے تراجم یا عنوان قائم کرتے تھے، یہ دراصل ان کا اجتہاد تھا کہ ان احادیث سے جو مسئلہ کو اخذ کرنا چاہتے تھے اسے اس باب کا عنوان بناتے تھے۔ چنانچہ اس آخری باب جس میں ایک ہی حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ حدیث ہے، اور اس کا عنوان امام بخاری نے قائم کیا کہ باب قول اللہ عز و جل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ اس حدیث سے مناسبت اس عنوان کی یہ ہے کہ دو کلموں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے بھاری ہونے کا چونکہ حدیث پاک میں ذکر ہے، تو اس سے اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ کلمات ہلکے بھی ہوتے ہیں، بھاری بھی ہوتے ہیں، انہیں وزن بھی کیا جا سکتا ہے، تولہ بھی کی جا سکتا ہے، ان کی درجہ بندی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ عنوان امام بخاری نے قائم کیا۔ یہ دو کلمات سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم، یہ تو اصلاً کلام ہے، لیکن حدیث پاک میں اس پر کلمے کا اطلاق کیا گیا ہے، تو اس کلمے سے مراد کلام ہی ہے، بلکہ اس کلمے سے مراد قرآن مجید میں ایک پورا ایجنڈا اور پورا منشور بھی بتایا گیا ہے کہ جب نصارہ نجران اور اہل کتاب نے دعوت حق کو قبول نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے
حبیب کریم آپ کہہ دیجئے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اگر تم ہماری دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو چلو اس کلمے کی طرف آؤ، اس منشور کی طرف آؤ، اس پروگرام کی طرف آؤ کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان قدر مشترک ہے، جس کو کامنلٹی یا مشترکات کہا جاتا ہے۔ اور وہ 3 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ اللہ نعبد الا اللہ، ایک تو یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض دوسرے بعض کو اللہ کے مقابل اپنا رب تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ 3 پوائنٹ ایجنڈا قرآن نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم کو فرمایا کہ یہ ایجنڈا ان کے سامنے پیش کر دو، کیونکہ اس کو تم ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ باتیں تو تورات میں بھی انجیل میں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح سے سورہ توبہ میں فرمایا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ جو کافروں کا کلمہ ہے، جو کافروں کا ایجنڈا ہے، جو کافروں کا منشور اور دستور ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے نیچا کر دیا ہے، اور انجام کار، آخر کار، الٹیمیٹلی کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا پیغام، اس کا دستور، اس کا منشور بھی سربلند رہے گا۔ تو کلمہ ایک پورے پروگرام کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اطلاقات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اس میں 2 کلمے ہیں، ایک سبحان اور ایک حمد۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات کا احاطہ کر دیا گیا ہے کہ سبحان کے معنی یہ ہیں کہ ہر وہ وصف، ہر وہ بات، ہر وہ چیز جو اللہ کی جلالت کے شایان شان نہ ہو، اس کی ہم ذات باری تعالیٰ سے نفی کرتے ہیں، تنزیہ کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جتنے کمالات اس دنیا میں متصور ہو سکتے ہیں معاملائے دنیا، وہ سب کمالات بدرجہ اکمل و اتم اللہ کی ذات میں موجود ہیں۔ اس طرح سے ان 2 کلمات میں ان تمام باتوں کا احاطہ کر دیا گیا، اس لیے ان کلمات کو، جس کو اسم اعظم کہتے ہیں، وہ بھی بعض حضرات نے قرار دیا، جیسے الحی القیوم کو قرار دیا ہے۔ امام بخاری کی یہ کرامت ہے، ان کا اپنا عہد 3 صدی ہجری کا عہد تھا۔ ان کی تاریخ ولادت، سن ولادت اور سن وصال کے بارے میں ایک صاحب نظر نے کہا تھا کہ عاش حمیداً ومات شہیداً، تو کہ ان کی زندگی کو حمید سے تعبیر کیا اور ان کے وصال کو شہید سے، تو حمید کے 196 عدد بنتے ہیں کہ آپ کی سن ولادت 196 ہجری تھی، اور شہید کے ابجد کے اعتبار سے اعداد 256 بنتے ہیں، تو آپ کی سن وفات جو ہے وہ 256 تھی۔ اس طرح سے آپ کی عمر مبارک 60 سال بنتی ہے۔ حروف
हरूफ अबजद का हमेशा हिसाब रहा है। हिंदुस्तान के मोर बादशाह ने अपना लक़ब शाहजहां रखा, तो किसी ने एतराज़ किया कि आप तो शाह हिंद हैं, तो आपने अपने आप को शाह जहां कैसे कह दिया। तो उन्होंने अहले इल्म से कहा कि मुझ पर एतराज़ हुआ है, तो अब आप बताइए कि मैं इस एतराज़ से कैसे निकलूं और क्या जवाब दूं। तो किसी साहिब इल्म ने कहा कि जहां के आदात भी 59 हैं और हिंद के आदात भी 59 हैं, इसलिए आप उन्होंने लक़ब शाहजहां इख्तियार किया है। उन्वान कायम किया कि बाब क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल, कि अल्लाह का ये इरशाद मुबारक कि वनदउ मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, क़यामत के दिन हम अदल के तराजू कायम करेंगे और ये कि बनी आदम के अमाल और बनी आदम के कौल को तोला जाएगा, वज़न किया जाएगा। ये इमाम बुखारी की क़यामत है कि वो अपनी मुसन्नफ़ सही बुखारी की तस्वीर जब की, तो जो इस बुखारी की इल्मी सैर करे तो चलते चलते इमाम बुखारी का पैगाम आपको ये आया कि एक वक्त आएगा कि ऐसी मखलूक पैदा होगी जो दीन को, वही को अक्ल की मीज़ान पर तोलेगी। क्योंकि बनु अब्बास के ज़माने में मुअतज़िला वो फ़िरक़ा आया कि जिसने वही को की ताबीरात और तशरीहात अक्ल की रोशनी में करना शुरू किया। ये इस अक्ली फितने का आगाज़ था। उन्होंने कहा कि अमाल तो अवारिस हैं, उनका अपना कोई वजूद नहीं है, क्योंकि आपने फ़लसफ़े में पढ़ा होगा कि जौहर उसे कहते हैं जो कायम बिज़ात हो, यानी जिसका खारिज में मखसूस, मुबसर और मुशाहद वजूद मौजूद होता है। और आमाल अवारिस हैं और जो अर्ज़ है उसका खारिज में अपना कोई वजूद नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा दर्जा हरारत है, तो चलो किसी को बुखार हो जाए तो कोई जानना चाहे कि इसको जो 104 डिग्री का टेम्परेचर है, तो ये 104 डिग्री क्या होती है, तो वो टेम्परेचर तो मेरे और आपके वजूद के साथ कायम है। हमारी इबादत, नमाज़ें, तिलावत, तस्बीहात, अज़कार, इनका खारिज में कोई वजूद नहीं है कि जिसको उठाकर आप तराजू में रख दें कि तोलिए। तो उन्होंने कहा कि जब किसी चीज़ का खारिज में मुतहक़्क़क़ बिज़ात वजूद ही नहीं है, उसको तोला कैसे जाएगा। लिहाजा मुअतज़िला ने कहा कि ये एक इस्तियारे के तौर पर आया है और अल्लाह ताला अपने इल्म के मुताबिक फैसला फरमा देगा और जन्नतियों को जहन्नम में भेज देगा और जहन्नमियों को जहन्नम में भेज देगा, क्योंकि अक़ल का तकाज़ा ये है। तो उलमाए हक़ ने जवाब दिया कि वही को अक़ल में नहीं तोला जाएगा, अक़ल को वही के मीज़ान में तोला जाएगा। लिहाजा जब रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमा दिया कि वल वज़्नु यौमइज़िल हक़्क़, कि आज क़यामत के दिन आमाल का तोला जाना ये हक़ है और ये साबित है और ये खारिज में लोगों की निगाहों के सामने होगा। अब रहा ये कि कैसे तोला जाएगा, तो हम कहते हैं कि जब रब ने फरमाया तोला जाएगा तो फिर तोला जाएगा। उसकी कैफियत वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। और अगरचे मुहद्दिसीन किराम ने इसकी तौज़ीहात, तावीलात
रद्द कर दिया जाएगा। ये चैलेंज आज हमारे सामने है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वही रब्बानी की कोई बात अक्ल में न आ सके, अक्ल उसकी हिकमतों को न समझ सके, तो इस बुनियाद पर वही को नहीं रद्द करेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि ये अक्ल की नारसाई है, ये अक्ल की कोताही है, ये अक्ल का नक्स है कि अल्लाह की वही की हिकमतों को जानने से कासिर है। और अगर ये हिकमतें अक्ल में आ जाएं, अक्ल से कबूल कर ले, तो हम कहेंगे कि ये अक्ल की सआदत है कि उसने अल्लाह ताला के कलाम की हिकमतों को कबूल कर लिया, तस्लीम कर लिया और उसके आगे सरेंडर कर दिया। यही पैगाम है कि अक्ल कुर्बान बपेशे मुस्तफ़ा, कि मुस्तफ़ा की तालीमात के मुकाबिल अक्ल खड़ा होगा तो अक्ल को ठुकरा दिया जाएगा, उसे कुर्बान कर दिया जाएगा और मुस्तफ़ा का फरमान सरबलंद रहेगा, सरफराज रहेगा। निकल जा अक्ल से आगे कि ये नूर चरागे राह में मंजिल नहीं है। अब आज भी यही चैलेंज दरपेश है और इस चैलेंज को और इसके जो मुख्तज़ियात हैं, तकाज़े हैं, उन्हें आपको समझने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर आज जो जदीद इंसान है उसकी अक्ल ने फैसला किया कि लेस्बियन, गेस, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर यानी मर्दों की हमजिन्स परस्ती, औरतों की हमजिन्स परस्ती, अक्रॉस जिन्स परस्ती, ये जायज़ है। इसको लीगलाइज कर दिया गया है, इसको मगरिब में कानूनी हैसियत दे दी गई है। हम कहते हैं कि अगर 8 अरब इंसान इस वक्त रूए ज़मीन पर हैं, अगर ये 8 अरब इंसान इनकी सारी उकूल बफ़र्ज़ मुहाल इस पर जमा हो जाएं कि वही रब्बानी को रद्द किया जा सकता है और हम जिस परस्ती को जवाज़ अता किया जाएगा या रिबा को जवाज़ अता किया जाएगा, तो हम 8 अरब उकूल को ठोकर मारेंगे और वही रब्बानी को सरबलंद रखेंगे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये जो बुनियादी जो आज के दौर का चैलेंज हमारे सामने है, इसलिए आदमियत किस चीज़ का नाम है, इंसानियत किस चीज़ का नाम है। आज ही मैंने कॉलम लिखा है, जो एक किस्त आ जाएगी, एक हफ्ते को आएगी, कि ऐसे लोग पैदा हुए कि जिन्होंने अक्ल की बुनियाद पर वही को रद्द किया। मिसाल के तौर पर गुलाम अहमद परवेज़ है, सर सैयद अहमद ख़ान है, रशीद रज़ा है। उन्होंने कहा कि मलाइक का खारिज में कोई वजूद नहीं है, लिहाजा जब मलाइक का उनके बकौल, उनके दावे के मुताबिक, क्योंकि नूर को उनकी नज़रों में नहीं आ सकता, उन्होंने कहा कि मलाइक का कोई मुस्तकिल मिज़ाज वजूद नहीं है। हमारे अंदर जो खैर की क़ुव्वत है या हमारे बाहर जो खैर की क़ुव्वत है उसे मलक से ताबीर किया गया है और हमारे दाखिल या खारिज में जो शर की क़ुव्वत है उसे शैतानत और इब्लीसियत से ताबीर किया गया है। तो हम कहेंगे कि जब रब्बे ज़ुल जलाल और रब्बे कायनात फरमाता है कि मलाइक का वजूद है, ततनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, जब रब तबारक व तआला फरमाता है कि मलाइक की मुख्तलिफ गिनतियाँ हैं, उनका वजूद है, और जो हमारी बुनियादी ईमानियात हैं कि कुल्लु आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही, तो मलाइका पर ईमान लाना या जन्नत और जहन्नम पर ईमान लाना
मलाइका वो नूरानी मखलूक हैं जो हमारे उलमाए अकायद ने लिखा कि जिसको अल्लाह ताला ने ये कुदरत दी है कि वो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं और बशरी शक्ल में भी आ सकते हैं, नूरानी शक्ल में भी आ सकते हैं, अशकाल मुख्तलिफा भी इख्तियार कर सकते हैं और उनकी मुख्तलिफ किस्में हैं, जिनमें से एक वो हैं कि जिन्होंने अर्श इलाही को उठाया हुआ है। अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा व मन हौलहू युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तग़फिरूना लिल्लज़ीना आमनू। अल्लाह फरमाता है कि वो मलाइक जो अर्श इलाही को उठाए हुए हैं और जो उसके इर्द गिर्द हैं, वो हर वक्त अल्लाह की तस्बीह और तहमीद में मशगूल रहते हैं। और मेरे रब करीम ने उनकी एक ड्यूटी ये भी लगा दी कि मोमिनों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। फिर आपको पता है कि ज़िंदगी सल्ब करने वाले फरिश्ते, माँ के बतन में जो जनीन है उसको सूरत देने वाले फरिश्ते, बारिशें बरसाने वाले फरिश्ते वगैरह वगैरह, ये अक़साम अहादीस में कुरान करीम में मौजूद हैं। लिहाजा हमारा जो आज टकराव है, हमारा जो तसादुम है, वो इन तबक़ात से है। तो जो दीन की क़तियात को, दीन की मुसल्लमात को, अक़ाइद क़तिया को वो अक़ल की बुनियाद पर रद्द करते हैं और अक़ल की बुनियाद पर ठुकराते हैं। लिहाजा आपको अमली मैदान में इन सब का मुकाबला करना पड़ेगा। चुनांचे उन्होंने अक़ल की बुनियाद पर अल्लाह के वजूद का इनकार किया। नत्शे ने कहा कि खुदा माज़अल्लाह मर चुका है। स्टीफन हॉकिंग जो 2-2.5 अरसे पहले वो माहिर तबीयत था, उसका इंतकाल हुआ। उसने मैंने सारी खलाओं का मुशाहदा किया और मैंने बहुत देखा, तो आगे इंतहा पर जाकर एक ब्लैक होल है, एक काला गड़ा है, और जो भी चीज़ है वो उसमें जाती है तो फिर उसका पता नहीं चलता। लेकिन खुदा मुझे कहीं नजर नहीं आया। तो आपको समझ में इसका मतलब ये है कि खुदा को तब मानेंगे जब उनको नजर आएगा। तो अल्लाह ताला का तो कोई मादी वजूद नहीं है कि जो आपको नजर आए, जिसे तुम देख सको, लेकिन उसकी कुदरत का ये शाहकार तो मौजूद है। तो वो अरबी ने कहा था कि अल-बरक़ाउ तदुल्लु अलल गैर व आसारुल अक़दाम तदुल्लु अलल मसीर व कैफ़ हाज़ल आलम ला यदुल्लु अलल समीइल बसीर। कि जब एक नींदनी आपको नजर आए तो आपकी अक़ल फैसला करती है कि यहाँ से कभी कोई ऊँट गुजरा है। अगर निशानात कदम नजर आ जाएं तो आपकी अक़ल फैसला करती है यहाँ कोई राही, कोई मुसाफिर चला है। तो मिगनी तो पता दे, निशाने कदम तो पता दे, और इतनी बड़ी वसी और इस कायनात अपने पैदा करने वाले को पता न दे। ये आपको चैलेंज जो है ये आपके सामने है, कबूल करना पड़ेगा। इसी तरह से सर सैयद अहमद खान ने, बल्कि जो फ़िक़्ह जाफ़रिया के मानने वाले हैं, उन्होंने भी और बहुत से तबक़ात ने मेराज जिस्मानी का इनकार किया, रोए के बारी ताला का इनकार किया। क्यों? कि उनके नज़दीक ये आँखें, इसमें जो कैमरा हमारे रब करीम ने फिट किया है, ये जिस्मानी चीज़ को, मादी चीज़ को, मटेरियल चीज़ को तो देख सकती हैं, इमटेरियल को नहीं देख सकती। बल्कि बाज़ लतीफ़ व अल्तफ़ जो मादी चीज़ है, ये मसलन हवा है, ये हम सांस ले रहे हैं, ये तो मादी है, लेकिन ये क्योंकि इतनी लतीफ़ है
اتنی لطیف ہے کہ یہ ہماری آنکھ کے کیمرے میں نہیں آ سکتی۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر تم نے آنکھ کے کیمرے کو معیار بنانا ہے تو تمہیں تو ہوا کے وجود کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا، اور یہ جو فقہ جعفریہ والے ہیں وہ بھی روایت باری تعالیٰ کے قائل نہیں ہیں، اور ان کے موقف کی فلسفیانہ دلیل بھی یہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ذات جلالت معاف کو دیکھا نہیں جا سکتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب التجا کی تھی کہ رب ارنی، اے پروردگار اپنا جلوہ دکھا، تو رب نے جواب دیا کہ لن ترانی، تم ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکو گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ دکھایا نہیں جا سکتا، فرق سمجھے گا، یہ نہیں فرمایا کہ دکھایا نہیں جا سکتا، یہ فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکو گے۔ امام اہل سنت نے فرمایا کہ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، وہاں تو تھا جوش لن ترانی، اور یہاں تقاضے وصال کے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس کو دکھانا چاہے گا اس کی آنکھ میں وہ قوت، وہ ملکہ، وہ کمال پیدا کر دے گا۔ ہاں، اس کی سنت جلیلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اس نے انسانوں کو اپنے تجلیات کا دیدار نہیں کرایا، سوائے ایک انسان کامل و اکمل و اتم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار کائنات کے، کہ معراج النبی کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے تجلیات کا دیدار کرایا۔ وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اور یہ بھی فرمایا کہ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، کہ جب اللہ کے حبیب نے اللہ کی تجلیات کا دیدار کرایا تو نہ آنکھ بہکی نہ حد ادب سے آگے بڑھی۔ فرمایا کہ اور مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، ہم کبھی ایکسٹرا آرڈینری یا غیر معمولی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس پر یقین نہیں آ رہا، تو رب نے فرمایا کہ جو نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی، قلب مصطفیٰ اس کی تصدیق کر رہا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب دکھانا چاہا تو اس آنکھ میں وہ قوت و کمال پیدا کر دیا، اور قیامت میں جب مقربین اور محبوبین اور مقربین کو دکھائے گا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ آج کے دن چہرے تر و تازہ ہوں گے، فریش ہوں گے، اور اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ اور اس لیے 3 مراحل پر تاجدار کائنات کا شق صدر کیا گیا، ایک تو لڑکپن میں، اور ایک تو پہلی وحی ربانی کے نزول کے وقت۔ اس سے پہلے آپ کا شق صدر کیا گیا، جس کی کیفیات کو آپ نے بیان کیا۔ یہ کیوں کیا گیا کہ پہلی شق صدر کی حکمت یہ بیان کی، فرماتے ہیں کہ مجھے لکھایا اور میرے حلقوم سے ناف تک شق کیا، میرے قلب کو نکالا، اور اس نے ایک باریک سا خون کا منجمد خون تھا، اس کو نکال دیا۔ عام طور پر جب ایک ہوتا ہے نا بائی پاس نسوں کا، ایک اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، جب اوپن ہارٹ سرجری ہو اور دل کو نکالا جائے تو بدن کے جو سسٹم ہے بلڈ کو چلانے کے لیے مشین پہ ڈالنا پڑتا ہے، لیکن پہلا آپریشن اوپن ہارٹ سرجری کس کی ہوئی؟ تاجدار کائنات کی ہوئی۔ اگر یہ بھی قدرت نے بتایا کہ باقی سب اپنی بقا کے لیے قلب کے محتاج ہیں، اور تاجدار کائنات اپنی بقا کے لیے قلب کی محتاج بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ اگر اس منجمد خون کو نکالنا ہی تھا تو پیدا کیوں کیا گیا؟
میں اپنی اس پیدا ہونے والی بیٹی مریم اور ان کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے میں قریب پناہ میں دیتی ہوں، لہذا ان کے قلب میں یہ منجمد خون پیدا نہیں ہوا۔ اب آپ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قلب میں پیدا نہیں ہوا تو تاجدار کائنات تو امام الانبیاء ہیں، آپ کے قلب میں کیوں پیدا کیا گیا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ آپ تخلیق کے اعتبار سے بھی اکمل تھے اور عدم تھے، اس لیے کمال تخلیق کا تقاضا تھا کہ یہ خون منجمد پیدا کیا جائے۔ جیسے اگر کسی کے ناخن نہ ہو تو عیب سمجھا جاتا ہے نہیں، حالانکہ بڑھتے ہیں تو ہم کاٹ دیتے ہیں، اسی طرح سے کمال تخلیق کے لیے پیدا کیا اور پھر کہا کہ ھذا حظک من الشیطان، یہ قلب میں وہ اللہ تعالیٰ نے ملکہ رکھا ہے جو شیطانی سگنل کو قبول کرتا ہے، تو قلب مصطفیٰ کو اس سے پاک کر دیا گیا۔ پھر جب معراج کے موقع پر شق صدر ہوا، نمایا کے سونے کے کشت میں رکھا گیا، زمزم میں دھویا گیا اور پھر اس پہ برادہ پھینک دیا گیا، حکمت کے موتیوں سے بھر دیا گیا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ قلب مصطفیٰ کو زمزم میں اس لیے دھویا گیا کہ آپ کو زمزم کے لفظ کا شرف حاصل ہو جائے۔ ہم نے کہا نہیں، قلب مصطفیٰ کو اس لیے دھویا گیا کہ زمزم کو قلب مصطفیٰ کا شرف حاصل ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ اس لیے تب ایک آپریٹ کیا گیا تاکہ جب آپ کو نبوت دی جا رہی تھی تو اس لیے آپریٹ کیا گیا کہ وحی ربانی کو ایبزارب کرنا، وحی ربانی کو جذب کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب تم دیکھتے کہ وہ جلال کلام الہی کے آگے جھک جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس سے پتہ چلا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے انکار نہیں، ابا کے معنی انکار کے ہیں، لیکن یہاں اس کے معنی یہ کریں گے کہ انہوں نے اس بار کو اٹھانے سے عجز کا اظہار کیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور گھبرائے۔ تو جو طاقت آسمانوں میں نہ تھی، جو طاقت زمینوں میں نہ تھی، جو طاقت پہاڑوں میں نہ تھی، وہ اگر اللہ نے پیدا کی تو قلب محمد مصطفیٰ میں پیدا کی۔ فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے پیارے حبیب، ہم نے روح الامین نے اس قرآن کو آپ کے قلب منور پر نازل کیا، بلسان عربی مبین، فصیح عربی زبان میں، تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب کا ڈر سنانے والے بن جائیں۔ تو معراج کے موقع پر کیوں کیا؟ تاکہ وہاں آپ کو تجلیات باری تعالیٰ کا دیدار کرانا تھا، تو قدرت نے چاہا کہ قلب محمد مصطفیٰ میں وہ طاقت پیدا کر دی جائے کہ وہ تجلیات باری تعالیٰ کو ایبزارب کر سکے، انگیز کر سکے، اس کے دیدار سے مشرف ہو سکے۔ تو بنیادی بات یہ بتا رہا تھا کہ اس دور کے لوگوں کا چیلنج کہ وحی کو عقل کے مقابل لا کر کھڑا کیا جائے، تو یہ جو تقابل ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یاد رکھنا، سائنس سے مذہب کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، سائنس سے مذہب کا کوئی تصادم نہیں ہے۔ مذہب کا ٹکراؤ جو ہے وہ عقل پرستوں سے ہے، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔
اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو جتنے فتنے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جدید دور ہے، جدید فتنے ہیں، میں کہتا ہوں کہ فتنے وہی ہیں جو ازل سے تھے، صرف ایڈیشن جدید ہے، جیسے نئے نئے ایڈیشن آتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ ہم نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ کلا منہا رغدا حیث شئتما، اے آدم تم اور تمہاری بیوی تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اس وسیع و عریض جنت میں آپ جدھر چاہو چلو پھرو، جدھر چاہو گھومو پھرو، جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن ایک ریسٹرکشن، ایک پابندی، ایک بائنڈنگ کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب قرآن فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ان کو شیطان نے بہکا دیا، ورگلا دیا، پھسلا دیا، اور دشمن کی روپ میں نہیں آیا، دوست کی روپ میں، ویل وشر کی روپ میں، بہی خواہ کی روپ میں، کہ اس نے کہا کہ وَقَاسَمَهُمَا، اور قسمیں کھا کھا کر ان کو یقین دلاتا رہا، اِنِّی لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں، آپ کا ویل وشر ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا بہی خواہ ہوں، کہ آپ اس کا مزہ تو چکھیں۔ اور یہ بھی کہتا رہا کہ وَمَا نَهَاكُمَا عَن تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ، آپ دونوں کو جس درخت کے سے روکا گیا ہے، آپ کو پتہ ہے کیوں؟ اس کا پھل کھا کر آپ فرشتے بن جاؤ گے، دائمی زندگی پالو گے، الغرض وہ اس درخت کے قریب چلے گئے۔ اب قرآن بتاتا ہے کہ ان کے ابلیس کا ایجنڈا کیا تھا، اسے کیوں بہکایا، کیوں ورگلایا؟ یہ لِيَنزِعَ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، لِيَنزِعَ عَنْهُمَا لِبَاسَ، تاکہ ان کا لباس اتار دے، وَلِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کی عورت یا ستر ہے وہ ان کے سامنے کھول دے۔ تب پتہ چلا کہ شیطان کا ڈیول سے ایجنڈا کیا ہے؟ بے لباس کر دینا، ستر سے حیا سے محروم کر دینا۔ کیا آج بھی یہ ایجنڈا نہیں؟ کوئی تبدیلی دیکھی آپ نے؟ آج بھی ہم جس دور میں ہیں وہ یہی ہے کہ انسانیت سے حیا کو چھین لیا جائے، عفت کو چھین لیا جائے، دامنی کو چھین لیا جائے۔ پھر قرآن بتاتا ہے فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جب جنت لباس لیا گیا تو جلدی جلدی جنت کے پتے اپنے بدن سے چپکانے لگے تاکہ صدر عورت ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ بے برہنہ کرنا، بے لباس کرنا، یہ ڈے ون سے، روز اول سے شیطان کا ایجنڈا تھا، اور صدر پوشی کرنا آدم علیہ السلام کا۔ یہی آپ تماشا شب و روز اس دنیا میں دیکھیں گے کہ شیطان کا ہتھیار پہلے دن بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے۔ دوسرا کیا تھا کہ جب شیطان سے کہا مَا نَهَاكُمَا، شیطان سے جب یہ کہا گیا کہ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں آرڈر کر دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمہیں کس چیز نے میرے حکم کی تعمیل میں اور آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے جواب دیا کہ انا خیر منہ، اس لیے کہ میں اس سے سپر ہوں، آدم سے۔ تو انانیت تب بھی فتنہ، انانیت آج بھی فتنہ، کوئی تبدیلی آئی؟ اس لیے آپ جس شعبے میں جائیں گے، دوسرا کہ اللہ کے حکم کو عقل سے رد کرنا، کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا،
آدم کو مٹی سے بنایا، آگ لطیف ہے، مٹی کثیف ہے، میں لطیف اعلیٰ ہوتا ہے، کثیف ادنا ہوتا ہے، تو اعلیٰ ہو کر ادنا کے سامنے کیسے سجدہ کر لے گا؟ اس کو عقل نہیں مانتی، لاجک نہیں مانتی، منطق نہیں مانتی، یہ ابلیسیت ہے۔ اور آدمیت کیا ہے کہ جب وہ درخت کے پاس چلے گئے اور پھر ان کو احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور درد نہیں ہوئے، اس پر ڈٹ نہیں گئے، جسٹیفائی نہیں کیا، وَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، آدم کو اللہ کی طرف سے کلمات القاء کیے گئے، وقال، اور دونوں نے التجا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے آدم و حوا، منع کرنے کے باوجود کیوں چلے گئے؟ عرض کیا پروردگار، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، ہم نے اپنے آپ پر زیادتی کر لی، اب اگر تو نہیں بخشے گا اور تو رحم نہیں فرمائے گا، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ غلطی کر کے ہٹ جانا ابلیسیت ہے، اور غلطی ہونے پر تسلیم کر لینا آدمیت ہے۔ تو اگر کوئی آج بھی غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے، اڑ جائے، تو وہ نسبی اعتبار سے تو ابن آدم ہے، لیکن اس کا نسبت اس کی ابلیسیت سے۔ ابن آدم کو ہوگا کہ غلطی ہو جائے تو تسلیم کر لے، اور جس کا حق ہے اس سے معافی مانگ لے، بندے کا ہے تو اس سے مانگ لے، اور رب کا ہے تو اس سے مانگ لے۔ اس لیے یہ عقل کا فتنہ، عقل اجیار کا فتنہ، یہ دو قرآن نے بتایا کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اگر عقل سلیم، قلب سلیم ہوگا تو انسان سرنڈر کرے گا، بہکے گا نہیں، بھٹکے گا نہیں، اور اگر عقل عیار ہوگا تو انسان کو بری پر جمے رہنے پر ابھارے گا کہ تم اگر مان لو گے تو تمہاری انسلٹ ہو جائے گی۔ اب آج جس دنیا میں ہم ہیں، پہلے یہ مذہبی فرقہ واریت کو روکتے تھے، لیکن آج کل جو سیاسی فرقہ واریت ہے، انہوں نے مذہبی فرقہ واریت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، خاندانوں کو تقسیم کر دیا، گھروں کو تقسیم کر دیا، معاشرے کو تقسیم کر دیا۔ تو اس لیے مذہب تو مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، تو برائے وصل کرد نام دی، نے برائے فصل کرد نام دی، کہ مذہب تو جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ اس لیے ہمیں ان تمام اس دور کے معاملات کو، خطرات کو، چیلنجز کو سمجھنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، انسانیت کیا ہے؟ آدمیت کیا ہے؟ انسان میں اللہ نے قوت غضبانیہ بھی پیدا کی، قوت شہوانیہ بھی پیدا کی، قوت ملکیہ بھی پیدا کی ہے، لیکن اگر قوت شہوانی بے قابو ہو جائے تو پھر انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ جو اہل مغرب نے LGBT+ کا قانون پاس کیا ہے، یہ انسان کو حیوان کے درجے میں اتارنے کے لیے کیا ہے۔ حضور نے ایک موقع پر فرمایا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، کہ تم جو ازدواجی تعلق قائم کرتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ آپ سے پوچھے گئے یا رسول اللہ، یہ تو انسان کا ایک شہوانی تقاضا ہے، اس میں عبادت کا کیا تصور؟ حضور نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، اگر وہ حرام جگہ پر رکھتا تو گناہ نہ ہوتا؟ تو اگر حرام طریقے سے اس شہوانی خواہش کو پورا کرنا گناہ ہے
تو حلال طریقے سے کرنا عبادت ہے۔ اس لیے نکاح کی حکمت کیا بیان کہی کہ هو الذی خلق من الماء بشرا وجعلہ نسبا وصہرا، اللہ وہ ہے جس نے پانی کی بوند سے بشر کو پیدا کیا اور پھر نسب اور سسرالی رشتے قائم کیے۔ آج یہ جو ہمارے تھوڑے سے بڑی عمر کے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ پہلے جب شناختی کارڈ بناتے تھے، اپنے سرٹیفکیٹ تعلیمی لیتے تھے، فارم بھرتے تھے تو باپ کا نام پوچھا جاتا تھا۔ معلوم ہے کہ نہیں؟ بوڑھے لوگوں بتاؤ، پہلے باپ، آج ماں کا نام پوچھتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ مغرب میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کو باپ کے نام کبھی پتہ نہیں ہے۔ یہ جو رشتہ نکاح شریعت نے قائم کیا، طہارت نسب کے لیے قائم کیا، پاکیزگی نسب کے لیے قائم کیا۔ اس لیے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں ایک بندہ کسی ہوٹل میں جیسے مسافر جاتا ہے، اس کو جو ہدایات لکھی ہوئی ملتی ہیں کہ تم کسی، کیونکہ وہاں تو عورتیں ہی خدمت کرتی ہیں، تو کسی عورت سے باپ کا نام، کسی شخص سے باپ کا نام نہیں پوچھو گے اور کسی عورت سے شوہر کا نام نہیں پوچھو گے۔ تو حلال و حرام کا سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو اس کلچر سے، اس تہذیب سے ہمارا ٹکراؤ ہے، ہمارا تصادم ہے، ہمارا مقابلہ ہے۔ اس لیے نوم چورسٹی نے کہا تھا کہ اب تہذیبوں کا تصادم ہوگا، کلچر کا تصادم ہوگا، لائف اسٹائل کا تصادم ہوگا، اور یہ تصادم موجود ہے۔ میں نے ہمارے علماء جو مغرب میں ہیں وہ تو ماشاء اللہ مصروف رہتے ہیں، فرصت نہیں ہوتی۔ میں نے ایک کتاب پڑھی، اس میں مغرب میں تحقیق کی گئی ہے کہ کیا مسلمانوں سے ہماری تہذیب کو خطرہ ہے؟ حالانکہ مسلمانوں کی آبادی تو بہت کم ہے، 3% بھی نہیں ہے، بعض جگہ 2% بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ نہیں کہتے کہ ہندوؤں سے خطرہ ہے، یہ نہیں کہتے کہ مسیحیوں سے خطرہ ہے، یہ نہیں کہتے کہ پارسیوں سے خطرہ ہے۔ مسلمان سے کیوں ہے کہ مسلمان اپنی حلال و حرام کی تمیز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر اس کو چھوڑ دے تو پھر مسلمان خالی رہ جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ یاتی علی الناس زمان رجل شبان علی ریقتہ یقول ما حل اللہ فی کتابی فاحلوا وما حرم اللہ فی کتابی فحرموا۔ ایک دور آئے گا، ایک شخص پیٹ بھرا ہوگا، اپنی مسجد پر بیٹھا ہوگا کہ اگر لوگوں جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال ڈکلیئر کیا ہے اسے حلال مانو، اور جو حرام ڈکلیئر کیا اسے حرام مانو، دیٹس آل، فنش، ختم۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا، حبیب رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، انی احرم الحمار الاہلی وذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیور، یہ اتھارٹی میرے پاس ہے، میں پالتو گدھے کو حرام ڈکلیئر کرتا ہوں، سامنے کے دانتوں سے شکار کرنے والے درندوں کو حرام ڈکلیئر کرتا ہوں، پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو حرام ڈکلیئر کرتا ہوں۔ یہ قرآن میں نہیں، قرآن میں کہی ہے کہ شیر، چیتا، کتا، بلا، بندر، بھیڑیا، یہ حرام، یہ صاحب قرآن بتا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے سپریم کورٹ کے ججوں کی طرح سوا موٹر نہیں ہے کہ خود آگے بڑھ کر ایک چیز لے لی۔ یہ اتھارٹی آپ کو رب کائنات نے عطا فرمائی کہ یحل لهم الطیبات
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ پاک چیزوں کو حلال ڈکلیئر کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اس اتھارٹی کا چیلنج ہے کہ یہ صرف ماننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ اس لیے صرف نہیں ہے کہ میں اللہ کا نام لے لیا تو کافی ہے، نام تو گاڈ کا وہ بھی لیتے ہیں، ڈالر پر بھی لکھا ہوا ہے کہ گاڈ وی ٹرسٹ، لیکن گاڈ کی اتھارٹی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وتھ فل اتھارٹی، کمپلیٹ اتھارٹی، تمام تر قدرتوں اور اختیارات کے ساتھ خالق و مالک مانا جائے۔ یہ اسلام کا تصور ہے کہ جس کا مغربی تہذیب سے ہمارا تصادم ہے، ٹکراؤ ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جامعہ مدینۃ العلم کے اکابر ہمارے بزرگ ہیں، مجھے آپ سے خطاب کا موقع عطا کیا۔ مجھے بتایا گیا کہ سند المحدثین والمفسرین علامہ محمد نواز نقشبندی، حافظ الحدیث علامہ جلال الدین مشہدی کے ساتھ پڑھے بھی اور پھر کافی عرصہ ان کے ساتھ پڑھایا بھی، لیکن ان سے کہوں گا کہ جلال کا عرش تو آپ پر پڑا ہوگا لیکن جمال بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے توازن چاہتا ہے دین۔ جیسے ہمارے یہاں قوت رضوانی ہے، یہ حد سے بڑھ جائے تو تحور ہے، تکبر ہے، حد سے کم ہو جائے تو جرم ہے، بزدلی ہے، اور حد اعتدال پر رہے تو شجاعت ہے۔ دولت ہے، اگر اس کی محبت حد سے بڑھ جائے تو بخل ہے، ورنہ اسراف ہے۔ توازن قائم کریں تو سخاوت ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ جیسے بزرگوں نے بتایا کہ توازن اور اعتدال کے ساتھ ہمیں اس دور میں چلنا ہے، اور جو فتنے ہمارے اندر نفوذ کر رہے ہیں، اہل سنت و جماعت کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، اس سے اپنے لوگوں کو بچانا ہے۔ کیوں؟ کہ کسی چیز کی تعویل ہو سکتی ہے، تو جہاں تعویل کی گنجائش ہو ہزار بار کریں گے، لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ احضرت الانفس الشح، اور شیخ بھی شخ سے بنا ہے، تو یہ تو تحریف لفظی، اس کی تعویل کرو گے۔ اسی طرح جب یہ کہا جائے کہ میرا نسب بیان ہوگا، فلاں بن فلاں بن فلاں بن امام زین العابدین بن امام حسین بن علی بن ابی طالب، محمد تو علی نہیں، تو محمد کو ابو طالب نے ضم کر دیا ہے۔ کیا محمد ضم ہوئی کی آئے تھے؟ کیا آپ کی ذات ڈپلیکیٹ تھی؟ کیا آپ کی ذات ثانوی تھی؟ آج تک تو ہم یہ پڑھاتے رہے اور بتاتے رہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اللہ فرماتا ہے کہ پیارے حبیب مقصود بذات تو آپ ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا، اس کارخانے قدرت کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تو جو اپنے آپ کو سید کہلانا چاہتا ہے تو اس کے لیے میرے آقا نے فارمولہ بتایا، کل بنی انسا اور کل بنی ابن اصبرہ من ابی الا بنی فاطمہ فانا اصبرہ۔ فرمایا کہ ہر مرد یا ہر عورت کا جو
بیٹا ہے یا اولاد ہے اس کا نسب اس کے باپ سے چلے گا، مگر سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے میرے آقا نے فرمایا یہ فارمولہ بدل گیا۔ فاطمہ کی جنکشن سے ٹریک میری طرف آ جائے گا، تو جسے سید کہلانے کا شوق ہے تو پھر اس کا ٹریک بدل جائے گا، ورنہ حضرت علی کی جو غیر فاطمی اولاد ہیں وہ علوی کہلائیں گے، آوان کہلائیں گے، سید نہیں کہلائیں گے۔ تو جن اسٹیجوں پر یہ کہا جائے کہ محمد ابو طالب میں ضم ہو گئے، یہ قبول ہے آپ کو؟ نہیں۔